آج کوئی تقریباً 1 مہینے بعد پاکستان کی عوام کو اس ہیجان انگیز کیفیت سے چھٹکارا مل جائے گا جو پچھلے 1 مہینے سے بیرونی طاقتوں کے ڈالروں اور اشاروں کے اوپر ماحول سجایا ہوا تھا یہاں پاکستان کی سیاست کی پردہ سکرین کے اوپر. اور آج کم از کم میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ واضح طور پر میر جعفر اور میر صادق قسم کے جو سیاستدان ہیں ان کا چہرہ بھی بے نقاب ہوگا، کیونکہ پاکستان کی نیشنل سیکورٹی کونسل کے اندر وہ جو لیٹر میمو پیش کیا گیا اس میں واضح طور پہ جو چیزیں تحریر تھی اس کی بنیاد پہ واضح طور پہ پوری نیشنل سیکورٹی کونسل نے متفقہ طور پر جو ہے وہ اس کی مذمت کرتے ہوئے پھر اس ملک کے سفارتکار کو بلا کے باضابطہ احتجاج بھی رقم کیا تھا اور یہ اعادہ کیا تھا کہ ہم پاکستان کو کسی ملک کی کالونی نہیں بننے دیں گے اور کسی کو دباؤ کا شکار نہیں کرنے دیں گے پاکستان کو. جب نیشنل سیکورٹی کونسل نے متفقہ طور پر یہ بیانیہ دے دیا اس کا مطلب ہے کہ وہ لیٹر ٹھیک تھا. بڑی واضح سی بات ہے، یہ پاکستانی عوام کے سامنے میں رکھنا چاہوں گا، ورنہ اگر وہ ڈمی ہوتا، فیک ہوتا، سیوڈو ہوتا تو پھر آپ اس دن دیکھتے کہ نیشنل سیکورٹی کونسل کے کوئی نہ کوئی ایک سول یا ملٹری کوئی بھی پرسنالٹی اس کے اوپر اعتراض کرتے اور جو خبروں میں بھی آتی اور پتہ چلتا کہ نہیں جناب آدھے افراد نے کہا کہ یہ لیٹر ٹھیک نہیں ہے، آدھے نے کہا یہ لیٹر ٹھیک ہے. متفقہ طور پر اس میمو کے حوالے سے موقف دیا گیا اور پھر اس نیشنل سیکورٹی کونسل کے اجلاس کے اندر یہ بھی پاکستان کی ہسٹری میں لکھا جائے گا کہ وہ کرپشن کے دلدادہ سیاستدان، وہ چیری بلاسمز والی سرکار، وہ مقصود چپڑاسی والی سرکار کے جو بڑے دعویٰ کیا کرتی تھی کہ اگر ہمیں لیٹر دکھا دیتا وزیر اعظم تو شاید ہم بھی اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے، ہمیں کیوں نہیں لیٹر دکھایا گیا، ہمیں لیٹر دکھایا جائے. لیکن جب لیٹر دکھانے کے لیے نیشنل سیکورٹی کونسل کا ایک لیگل لیجٹیمائز فورم اس کا رستہ اختیار کیا گیا تو تاریخ کے اندر لکھا جائے گا کہ پاکستان کا میر جعفر اور پاکستان کا میر صادق بھاگ گیا. پھر وہ سرکار جو بڑی بڑھ بڑھ کے آتی تھی، پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور آل شریف کا پپٹ، جس نے امریکہ کے ایئرپورٹ کے اوپر اپنے وزیر اعظم کی حیثیت سے کپڑے اتروا کر صرف اپنے کپڑے نہیں اتروائے تھے، پوری 22 کروڑ پاکستانیوں کا سر شرم سے جھکایا تھا. وہ جو بڑھ بڑھ کے باتیں کرتا تھا پچھلے 15-20 دن سے کہ لیٹر دکھایا جائے تو ہم یہ کر دیں گے، لیٹر دکھایا جائے تو ہم وہ کر دیں گے، لیٹر سچا ہوا تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، وہ بھی بھیگی بلی بن گیا. تو جناب آج انشاءاللہ اس پوری سازش کا ڈراپ سین ہوگا اور ہر 2 صورتوں میں میں قطعاً یہ نہیں کہتا، میرا وکٹری کا نشان ہر 2 صورتوں میں بینگ اے پاکستانی، بینگ اے پی ٹی آئی کا کارکن، بینگ اے عمران خان کا فالوور، یہ وکٹری کا نشان باہر آؤں گا تو یہی وکٹری کا نشان لے کر آؤں گا اور انشاءاللہ وفاق کے اندر بھی یہی وکٹری کا نشان ہوگا. اور آج کم از کم ہم لوگ سرخرو ہوں گے کہ ہم نے ہماری کم از کم آنے والی نسلیں وہ ایم این اے ایم پی اے کے جو آج عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کے ایک آزاد، خود مختار، باغیرت اور ایک باوقار پاکستان کی جنگ آج لڑیں گے، ان کی آنے والی نسلیں گواہی دیں گی کہ ہمارا باپ دادا پردادا فلاں موقع کے اوپر بکا نہیں تھا، جھکا نہیں تھا اور بیرونی طاقتوں کے اشاروں پہ ناچا نہیں تھا اور اس نے پاکستان کے سروائیول کی جنگ لڑی تھی، اس نے قائد اعظم کے پاکستان کی جنگ لڑی تھی، اس نے علامہ اقبال کے پاکستان کی جنگ لڑی تھی، اس نے مولانا محمد علی جوہر کی غیرت اور خودداری والے پاکستان کی جنگ لڑی تھی. کم از کم ہمارے حوالے سے یہ کہا جائے گا. دوسری اب میں لوکل حوالے سے پنجاب کی بات کر دوں. کل بھی کہا گیا، پرسوں بھی میں نے کہا، پچھلے 1 مہینے سے ہم کہہ رہے ہیں 63A آرٹیکل اس کا 1 2 3 4 ہر چیز بڑا کیٹیگوریکلی جو ہے وہ ایکسپلین ہوا ہے اور الیبوریٹ ہوا ہے. کوئی کسی پارٹی کا منتخب ایم این اے ایم پی اے اعتماد، عدم اعتماد، وزیر اعلیٰ کا انتخاب، وزیر اعظم کا انتخاب اور بجٹ کا جو فنانس بل کا منظوری، وہ قطعاً بھی برخلاف ووٹ نہیں دے سکتا. وہ اسی طرح پابند ہے جس طرح ایک بیوی اپنے خاوند کی پابند ہوتی ہے. یہ آج میں دیسی طریقے سے آپ کو بات سمجھانے لگا ہوں. آج آخری دن ہے، پاکستان کی عوام اس کو سمجھ لے. جس طرح ایک عورت بیوی کی حیثیت سے اپنے مرد کے علاوہ کسی دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ نہ گھوم پھر سکتی ہے لیگلی، نہ اس کے گھر میں رہ سکتی ہے کسی مرد کے،
بالکل اسی طرح پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق ان 4 ایشوز کے اوپر کوئی ممبر پارلیمنٹ اعتماد عدم اعتماد وزیر اعلیٰ وزیر اعظم کا انتخاب اور بجٹ کا پاس ہونے کا جناب اجلاس جسے فنانس بل کے پاس ہونے کی بات کرتے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح ایک بیوی اپنے شوہر کے ساتھ رہتے ہوئے طلاق لیے بغیر کسی دوسرے مرد کے ساتھ نہیں رہ سکتی، اسی طریقے سے کوئی ممبر پارلیمنٹ ان 4 ایشوز کے اوپر اپنی پارٹی کے برخلاف ووٹ نہیں دے سکتا۔ اگر دے گا تو جس طرح وہ عورت کے جو اگر اپنی نکاح کے ہوتے ہوئے اپنے شوہر سے برخلاف کسی دوسرے مرد کے ساتھ زندگی گزارتی ہے تو اس کو اخلاق باختہ کہتے ہیں، اسی طریقے سے اس پارلیمنٹ کے ممبر کو بھی اخلاق باختہ کہا جائے گا۔ اس کا نام تاریخ کے اندر بھی، اپنے گھر والوں کے سامنے بھی، اپنے ووٹرز کے سامنے بھی، عوام کے سامنے بھی ایک اخلاق باختہ ممبر پارلیمنٹ اور ایکس ممبر پارلیمنٹ کے طور پہ جانا جائے گا۔ لیکن آج انشاءاللہ پنجاب کے اندر جو ابھی تک ساری جوڑ توڑ ہوئی، کروڑوں روپیہ اربوں روپیہ وفاق کے اندر لگایا گیا، اور پچھلے 4 دن میں جن سٹوجز نے یہاں پنجاب کے اندر نوٹوں کی بوریاں کھولی وہ بھی قابل مذمت ہے اور وہ بھی انتہائی شرمندگی کا باعث ہے۔ آپ یقین جانیں ہر لمحہ لوگوں سے رابطے کر کے ہمارے ممبر پارلیمنٹس کو، ممبر صوبائی اسمبلیز کو، خواتین اور مرد کو جس انداز سے ان کو انسینٹیو دیے گئے کروڑوں روپے کے، آپ کی سوچ سے باہر ہے۔ لیکن میں خراج تحسین پیش کروں گا پنجاب اسمبلی کے اندر پی ٹی آئی کے، کاف لیگ کے ان ارکان پارلیمنٹ کو کہ جنہوں نے اس کو ریفیوز کیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم پاکستان کی آزادی کی جنگ لڑیں گے، اور ہم عمران خان صاحب نے جو غلامی کی زنجیریں توڑنے کا نعرہ لگایا ہے کہ آباد رہیں گے ویرانے، شاداب رہیں گی زنجیریں، جب تک دیوانے زندہ ہیں پھولیں گی پھلیں گی زنجیریں، آزادی کا دروازہ بھی خود ہی کھولیں گی زنجیریں، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گی جب حد سے بڑھیں گی زنجیریں، اندھوں بہروں کی نگری میں یوں کون توجہ کرتا ہے، ماحول سنے گا دیکھے گا جس وقت بجے گی زنجیریں، اور جو زنجیروں سے باہر ہیں آزاد انہیں بھی مت سمجھو، جب ہاتھ کٹیں گے ظالم کے اس وقت کٹیں گی زنجیریں۔ آج میں اور ان تمام ممبر پارلیمنٹ نے ان غلامی کی زنجیروں کو عمران خان کی قیادت میں کاٹنے کا، توڑنے کا اعلان کرنے ہم یہاں آئے ہیں اور انشاءاللہ کامیاب و کامران ہوں گے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ چودھری سرور صاحب کو برطرف کر دیا گیا ہے، کیا چودھری سرور صاحب بھی دوسری صفوں پہ چلے گئے تھے اور اس آپ پوسٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھی عمران خان کو دھوکہ دے رہے تھے؟ بالکل جی، اسی طرح کی انفارمیشن تھی اور اس وجہ سے جناب ان کو برطرف۔ اچھا تو چوہان صاحب جب وہ کشتی ڈوب رہی ہے، ٹائٹینک ڈوب رہا ہے، تو تب یہ انفارمیشن، اور ایک دن پہلے یا آج کے دن انہیں برطرف کرنا، رپورٹس تو آپ کے پاس پہلے تھی، تو کیا ڈبل کراس کر رہے تھے؟ کوئی چودھری سرور کے چودھری پرویز لائی کے خلاف لابنگ کی تھی، کیا تھا؟ چوہان صاحب آج تو سچ بول رہے نا۔ میں نے ہمیشہ ہی سچ بولا، میں کہنا جھوٹ بولے ہیں۔ اچھا پہلے دیا رپورٹر سر یہ کی سی؟ سچ یہی ہے آپ کے سامنے ہے کہ جب وہ ڈسپلن کے مطابق نہیں چلے، ایک پارٹی ڈسپلن ہوتا ہے نا، کیا آپ کا کیا خیال ہے یہ علیم خان یہ اس ترین گروپ کے سارے دوست ہیں، کولیگ ہیں، کیا میرے دوست یار نہیں تھے؟ مجھے کیوں نہیں انہوں نے فون کیا؟ میرے سے کیوں نہیں رابطے کیے؟ انہیں پتہ ہے کہ یار ان تلوں میں تیل نہیں ہے، یہ آگے پیچھے ہونے والا نہیں ہے۔ تو جب آپ رابطے رکھیں گے، آپ آگے پیچھے کی جو ہے نا مس ہینڈلنگ کریں گے تو چیزیں تو آج کل کے دور میں یہ فرمائیے گا کہ انہیں 2 دن قبل جو ہے اسلام آباد طلب کیا گیا تھا وزیر اعظم کی طرف سے، ان سے استعفیٰ مانگا گیا تھا، انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا، پھر ان کو برطرف کیا۔ بہرحال اتنا ہے کہ ان کو برطرف کیا گیا، انہوں نے ریزائن نہیں کیا۔ اچھا لاسٹ میں بتا دیجیے گا، آپ کو بھی مینج کرنے کی کوشش کی چودھری سرور نہیں ہے؟ اچھا خان صاحب یہ بتائیے گا کہ جس وقت نواز شریف کو برطرف کیا گیا اس وقت بھی جو عمران خان تھے آپ کی پارٹی میں لوگ جو ہے نون لیگ سے جا رہے تھے، باقی جماعت سے جا رہے تھے، اس وقت جو ہے آپ نے جو ہے وہ کیوں نہیں کہا؟ اب آج جب آپ کی گورنمنٹ جا رہی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ غدار ہیں، یہ لوگ ٹھیک نہیں کیے ہیں؟ میں نے آپ کے سامنے ابھی پوری گفتگو رکھی ہے، پچھلے 30 دن سے تو پاکستان کا 4-5 سال کا بچہ بھی جو ہے نا، اس کو آئین سمجھ آ گیا، اس کو انٹرنیشنل پالیٹکس سمجھ آ گئی، اس کو ریجنل پالیٹکس سمجھ آ گئی صبح سے لے کے رات تک۔ اور میری چھوٹی سکینہ حسن ہے جو ہے نا 5 سال کی، اس کو بھی پتہ ہے پیپلز پارٹی اور وفاق کے اندر کتنے ممبر ہیں، پنجاب اسمبلی کے اندر کتنے ہیں، رائے حق کے کتنے ہیں، نون لیگ کے کتنے ہیں، نوٹے کتنے ہو گئے ہیں، کدھر ادھر چلے گئے ہیں، کتنے ادھر آ گئے۔ 30 دن میں دماغ کی دہی بنا دی، دماغ کی چٹنی بنا دی۔ لیکن آخری بات اور بریکنگ نیوز، اگر خدا نہ خواستہ ہم ناکام ہوتے ہیں تو تمام کے تمام ممبر صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی ریزائن دیں گے، اور انشاءاللہ جولائی کے اینڈ اور اگست کے پہلے ہفتے میں الیکشن کا کب کا اس میں
अप्रैल के एंड के जुलाई के आखिर में आज कोई तकरीबन 1 महीने बाद पाकिस्तान की आवाम को उस हैजान अंगेज कैफियत से छुटकारा मिल जाएगा जो पिछले 1 महीने से बैरूनी ताकतों के डॉलरों और अशारों के ऊपर माहौल सजाया हुआ था यहाँ पाकिस्तान की सियासत की पर्दा स्क्रीन के ऊपर। और आज कम अज़ कम मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा वाज़ेह तौर पर मीर जाफ़र और मीर सादक किस्म के जो सियासतदान हैं उनका चेहरा भी बेनकाब होगा, क्योंकि पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर वो जो लेटर मेमो पेश किया गया उसके बाहर दरवाजे बंद नो बिल्कुल कहने दे। हाँ जी क्या ईंटें और रखनी है भाई, इंटर मैडम एक और कर रहे हैं, चलो करो यार जल्दी करो फटाफट यार। एक दूसरी रखनी पड़ेगी ना, मैं बहुत ही छोटी हूँ यार उधर कर दियो ना जिस कल की थी यार, ऐसे ਇਹਨੂੰ छोटा करा लांगे, कल हो जाएगा, कल हो जाएगा। मेरे वाला माइक चले जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज कहने को पंजाब असम्बली में वज़ीर आला पंजाब का इलेक्शन है, लेकिन आज असम्बली के हालात ऐसे लगते हैं जैसे इंडिया पाकिस्तान की जंग छिड़ चुकी है और हम बॉर्डर पे जो है मुजाहिदीन जंग लड़ने के लिए पहुंच गए हैं। असम्बली के आपको चूंकि अंदर मुझे नहीं पता एक्सेस आज भी मिली है या नहीं मिली है, नहीं मिली है। इस मेन दरवाजे से आप एंटर होते हैं तो असम्बली पे जाने के लिए रास्ते में पूरी पुलिस वालों की एक लाइन खड़ी है। उसके बाद असम्बली के ऐवान के बाहर जो हमारा हॉल है उसके बाहर ठीक ठाक पुलिस का एक पूरा दस्ता जो है वो हाउस के बाहर खड़ा है। उसके बाद लॉबी के अंदर सुबह हम खवातीन अरकान असम्बली को भी लॉबी के दरवाजे बंद कर दिए गए थे और वो हमारी लॉबी का दरवाज़ा नहीं खोल रहे थे। और जब मैंने उन्हें पूछा कि आप हमें लॉबी में जाने से कैसे रोक सकते हैं, हम मेंबरान असम्बली है, हमारा लॉबी में जाना हाउस में जाना हमारा इस्तेकाक है, लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं। वो कह रहे हैं कि सेक्रेटरी असम्बली ने कहा है और स्पीकर साहब का हुक्म है। तो मैं गुजारिश ये करना चाहती हूँ कि स्पीकर साहब को थोड़ी सी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करना चाहिए। वैसे तो क्योंकि वज़ीर आज़म जो है वो रो रहा है इस वक्त और उसने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नाम की कोई चीज़ उसके पास नहीं है कि अब हर कार्ड इस्तेमाल करने के बाद वो आखिरी गद्दारी कार्ड और अब मज़हब कार्ड जो वो इस्तेमाल करें को खुदा का खौफ करें। इमरान खान साहब कहाँ आप, कहाँ करबला के मतलब लोग और कहाँ करबला की शख्सियतें, उन मुकद्दस हस्तियों को अपने साथ मिलाने की जिसारत मत करें। ये इसकी इजाज़त आपको नहीं दी जा सकती। आप कम अज़ कम अपना माजी, अपना हाल, अपना मुस्तकबिल तो देख लें। और आप चले हैं हक और पता नहीं कौन सी जंग लड़ रहे हैं, आप ये जंग हार चुके हैं, यू आर लॉस्ट। और अब पंजाब असम्बली के अंदर भी ये हालात हैं कि तमाम तर जो ग्रुप्स हैं, बहुत सारे आज इंडिविजुअल्स भी जो हैं वो हमजा शहबाज शरीफ साहब को वोट डालेंगे। और आज इसी मुमकिना शिकस्त को देखते हुए परवेज़ इलाही साहब ने भी वही वतीरा इस्तेमाल किया जो इमरान खान का नेशनल असम्बली में है कि वो जो है वो उनका प्रोग्राम और प्लान ये है कि जो है वो डंडी मारी जाए, हमारी गिनती जो है उसको कम करके शो करने की कोशिश की जाए। अपना कोई डमी वो आज पैनल ऑफ चेयर के जरिए हाउस के अंदर बिठाना चाहते हैं और इसलिए फटाफट गवर्नर जो है सर्वर को जो है वो तब्दील किया गया। लेकिन ये तमाम चीज़ें अनफॉर्चुनेटली, मैं बड़ा बोल नहीं बोलती, ये तमाम जो चीज़ें हैं ये हमजा शहबाज शरीफ साहब को इंशाअल्लाह ताला कामयाबी से नहीं रोक पाएंगी। बेहतर होगा कि आप आज इलेक्शन से पहले ही विड्रॉ कर लें और अपनी जो नजर आती हुई शिकस्त है उसके ऊपर आप स्पोर्ट्समैन मिनट का जो है मुजाहरा करें और बगैर इलेक्शन के जो है वो हमजा साहब जो है वो इलेक्ट हो जाएं तो बेहतर है। लेकिन अगर आपको इलेक्शन लड़ने का शौक है तो इंशाल्लाह 200+ आपको आज मेंबर्स नजर आएंगे। मैडम कहते हैं मेरी बात विकेटें गिराई हैं जहांगीर तरीन और अब्दुल अलीम खान असद फोकर, नंबर गेम क्या है? मैंने बताया 200+। अच्छा ये बताइएगा कि इस वक्त की जो सूरत हाल है, जैसे आपने बताया कि अंदर सिक्योरिटी भी है, दरवाजे भी बंद हैं, हाउ कैन पॉसिबल के जो अपोजिशन और हुकूमत जो है पुरअमन तरीके से इस प्रोसेस को कर लेगी? देखिए इलेक्शन तो होगा जी और ये हम पूरी कोशिश करेंगे और हमारी देखिए जो मैच जीत रहा होता है ना उसकी कोशिश होती है मैच चले, और जो रोंदी होता है ना जो हार गया होता है
وہ پھر جو ہے وہ اس قسم کی حرکتیں کرتا ہے. سو ہم آج ان کا رونا دھونا بھی برداشت کریں گے, آج ہم ان کا پٹنا بھی برداشت کریں گے, آج ہم ان کا پچ کے اوپر لیٹ کے جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ ماتم بھی برداشت کریں گے. ہاں لیکن ہے کہ میچ تو ہوگا اور انشاءاللہ ابھی چوہان ہم ہار گئے اور تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی تو ہم قومی اور صوبائی اسمبلیوں سے سارے استعفے دے کے گھر چلے جائیں گے, دین کیا ہوگا؟ چلے گا میڈم مطلب الیکشن کے لیے تیار ہیں؟ دیکھیے وہ ان کی مرضی ہے, چلے جائیں. یہ بھی دیکھنے والی بات ہے ان کو کتنے لوگ استعفے دیں گے کتنے نہیں دیں گے. یہ چوہان صاحب بیچارے جو ہے مجھے ان کے ساتھ ہمدردی ہے کہ ان کو جو ہے آئندہ الیکٹ ہونے کا شاید موقع نہ ملے, لیکن اس کے اوپر یہ جب یہ سوچتے جو ہے وہ پہلے ہے اس کا پلان ہم نے پہلے سوچ لیا ہوتا. سو ان کو نیلے پہ ڈالا دیں گے. میڈم صرف یہ بتائیے گا, ایک منٹ میڈم یہ بتائیے گا کہ کہا جا رہا ہے کہ حمزہ شہباز کی کمپین کے نتیجے میں گورنر سرور کو ہٹا دیا گیا, آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ اس سے زیادہ ظاہر ہے مذاکرہ خیز بات کیا ہو سکتی ہے. عمران خان وہ آدمی ہے کہ جس نے ہمیشہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کسی نہ کسی کو قربانی کا بکرا بنایا ہے. گورنر صاحب کے ساتھ میرے میں نہیں سمجھتی کہ کوئی اچھے کوئی خیالات ہیں ان کے بارے میں. انہوں نے پوری نوکری کی ہے عمران خان کی 4 سال, اور لیکن یہ ہے کہ ایسا کوئی بھی الزام تو جی ہم پہ بھی ہے. ہم نے امریکی سازش کی ہے, ہم نے جو ہے وہ پیسے بھی لیے ہیں, تو اس کا ثبوت تو آج تک لائے نہیں. حکومت کا کام الزام لگانا نہیں, حکومت کا کام ثبوت دینا ہوتا ہے. اور گورنر بیچارے جو ہے ان کے ساتھ تو ایک بندہ کبھی بیٹھ کے چائے نہیں پیتا. وہ کلے بیچارے اپنی وہ جو وہ نہر سی بنی ہوئی ہے اس کے اندر وہ کلے ہی بھاگے پھر رہے ہوتے ہیں کشتی میں بیٹھ کے. تو ان کے ساتھ بندہ بتا دیں آپ پر الزام لگایا ہے یار بھائی صبر کر لے, تو ہر 80 بجے سوال کرنا ہے کہ نہیں. میڈم یہ بتائیں کہ چوہان نے آپ پر الزام لگایا نون لیگ پر کہ آپ نے نوٹوں کی بوریاں کھولی ہیں, پیسے کہاں سے آپ کے پاس آ گئے؟ میں چوہان صاحب کو تو نوٹوں کی بوریاں پتہ نہیں جو دیکھی ہیں تو ان کا کام جو ہے وہ ثبوت لانا ہے, لیکن ہم چوہان صاحب کو اپنی ذاتی جیب سے انشاءاللہ تعالیٰ مٹھائی کا ڈبہ ضرور بھیجیں گے آج ہم سب آج کے جیتنے کے بعد. نمبر کتنی ہے آپ کے پاس؟ 200 پلس میں بتا چکی ہوں, لیکن یہ سرپرائز ہاؤس میں دیں گے کیونکہ یہ الیکشن اوپن الیکشن ہے. اچھا میم یہ بتائیے, اس کے بعد اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئے گی؟ یہ بتائیے گا پلیز کہ جیسے آپ نے کہا کہ یہ لوگ سوچتے بعد میں, ہمارے پاس پہلے سے پلان ہوتا ہے, نیلے پہ دہلا دیں گے. اگر اتنی بڑی تعداد کے اندر ممبران جو اسمبلی ہیں وہ استعفیٰ دیتے ہیں تو اگلے الیکشن کے بعد علاوہ کوئی آپشن نہیں بچتی. آپ کیا سمجھتی ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ نہیں بچتی, لیکن ہمارے پاس بھی قانونی ماہرین موجود ہیں. ان کا تو یہ بھی پروگرام ہے کہ شہباز صاحب کو آج جیتنے کے بعد جو ہے وہ اگلا اجلاس جو ہے اعتماد کا ووٹ جو وزیر اعظم نے لینا ہوتا ہے وہ مہینے بعد بلائیں گے. ہمیں بھی ہے, یہ بھی پتا ہے, لیکن یہ ممکن نہیں ہے. پرابلم یہ ہے کہ بابر اوان اور یہ اس ٹائپ کے لوگ ہیں نا, یہ اپنی مرضی کی انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی. یہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے, کانسٹیٹیوشن آف بنی گالا نہیں ہے کہ جس پہ اپنی مرضی کی آپ انٹرپریٹیشن کریں گے اور آپ دندنائیں گے. یہاں پہ عمران خان تو کہا کرتے تھے مجھے جو ہے اقتدار سے چمٹنے کا شوق نہیں ہے اور مجھے اقتدار کی کوئی خواہش نہیں ہے, تو ہم مرے کیوں جا رہے ہیں اقتدار کے لیے؟ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ کے پاس اکثریت نہیں ہے تو جان چھوڑ دیں اس ملک کی. پہلے تھوڑی تباہی کر لی ہے کہ آپ مزید عدم استحکام جو ہے وہ پاکستان کے اندر پیدا کر کے آپ اس ملک کی اور اس ملک کی معیشت کی مزید تباہی کرنے جا رہے ہیں. ڈالر آج دیکھیے کہاں پہنچ گیا ہے, اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ بے یقینی کا شکار ہے. سو اس طرح ملک نہیں چلتے, اور یہ عمران خان اپنی خاطر جو ہے پورے ملک کی تباہی کرنے پہ تلا ہوا ہے, لیکن یہ اس ملک کے ہم محافظ ہیں. میں ملک کی حفاظت کرنی ہے. تھینک یو. انہوں نے مذاق کیا تھا, آپ سچی سمجھ گئے مجھے چپکنے کا شوق نہیں اقتدار سے. سارا